برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتجی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ حاجی صاحبان، جملہ مسلین یعنی نمازی حضرات، درس قرآن کی آج کی نشست میں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، کل بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں کے بیچ میں جو چیتیں ہوئیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تھی۔ پھر اسی بات اور چیت کے جواب کو جو فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان فرشتوں کی ان جوابات کو، ان کی عرض کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے جواب دیا، فرشتے بارگاہ باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں، بولے پاکی ہے تجھے، قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ کل یہی باتیں تو عرض ہوئی تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے بات کرنا شروع کیا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم تم ان اشیاء کے نام بتا دو، ان چیزوں کے ناموں کو بتا دو۔ اللہ رب العزت نے جن اشیاء کے، جن چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم، میں نے جو تمہیں علم دیا ہے، جو نالج دیا ہے، جن اشیاء، جن چیزوں کے ناموں کو سکھایا ہے، آپ فرشتوں کے سامنے بتا دیں۔ تو اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں نے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جاننے والا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ جب یہ باتیں اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہو گئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ناموں کو بتایا۔ آدم علیہ السلام کی افضلیت فرشتوں پر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب فرشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت علم کی بنیاد پر ظاہر ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا، کہ آدم کو سجدہ کرو، لے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، پس سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔
ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اب یہ ابلیس جو ہیں وہ شیطان، یہ جنات ہیں۔ اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کبھی کبھی آپ واٹس ایپ اور فیس بک پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب نماز کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ یہ پوسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور وہ جنت میں تھا، جنت سے نکال دیا گیا، وہ کافر ہو گیا، مگر سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ سجدے کا انکار کیا، اور سجدے کا انکار اس لیے اس نے کیا کہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل جانا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تکبر کی بنیاد پر اس نے سجدہ نہیں کیا اور سجدے کا انکار بھی کیا، تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا اور کافروں میں شمار فرما دیا۔ تو دیکھیے اس آیت سے، اس رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو آپ کی عبادت نہیں بچائے گی، نماز، روزہ، علم، عمل، یہ آپ کو نہیں بچاتا۔ جو بچانے والا ہے وہ ادب ہے، ادب بچاتا ہے، اور گھمنڈ کرنے کی بنیاد پر، تکبر کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل اور خوار فرما دیتا ہے۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ رب العزت آج کی نشست میں، آج کی بیٹھک میں ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور کل اسی محبت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام